بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھان گڑھ کا قلعہ تاریخی حیثیت سے پراسرار واقعات۔ دنیا بھر میں قلعے اور محلات موجود ہیں جو ایک طرف تو اپنے زمانے کے بادشاہوں اور امراء کے جاہ و جلال امارات کی داستان سناتے ہیں، اور دوسری جانب ان کے کھنڈرات اپنی شان و شوکت اور اس زمانے کی تاریخ کے گواہ بھی ہیں، لیکن انہی کھنڈرات سے بعض ناقابل یقین واقعات اور پراسرار روایات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ایک قلعہ بھارت کے صوبہ راجستھان میں بھان گڑھ کے نام سے موجود ہے۔ بھان گڑھ کا یہ قلعہ 17ویں صدی عیسوی کی یادگار ہے، جس کے کھنڈرات جہاں اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں، وہیں اس قلعے کے متعلق عجیب و غریب واقعات بھی مشہور ہیں۔ راجستھان بھارت کی وہ ریاست ہے جس پر مختلف ادوار میں مختلف خاندانوں کی شخصیات نے راج کیا، اور یہ کئی اعتبار سے تاریخی اہمیت کی حامل اور کئی محلات و قلعہ عبادت گاہوں اور ان مشہور شہروں کی سرزمین بھی ہے جن شہروں میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا اور وہاں جنگیں لڑی گئیں۔ بھان گڑھ اس ریاست کا وہ مقام ہے جہاں کئی تاریخی عمارتوں کے کھنڈرات موجود ہیں، اور بالخصوص 1613 کا وہ قلعہ دیدنی ہے جسے مورخین کے مطابق راجہ مادھو سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔ 17ویں صدی عیسوی کے اس قلعے کو سیاحوں کی توجہ اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس کے بارے میں کئی پراسرار واقعات مشہور ہیں۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو مقامی گائیڈ اور قرب و جوار کے دیہات میں بسنے والے کئی قصے سناتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قلعہ بھان گڑھ روحوں کا مسکن ہے۔ مورخین کے مطابق اس قلعے کو مغلیہ دور کے ایک سپہ سالار مان سنگھ کے بیٹے مادھو سنگھ نے تعمیر کروایا تھا، لیکن ایک سادھو کی بدوا کے بعد اس قلعے کو خالی کر دیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مادھو سنگھ کے پوتے عجب سنگھ نے اس قلعے کی دیواریں اتنی اونچی اٹھا دی تھی کہ اس کا سایہ قریبی مندر میں رہنے والے سادھوؤں پر پڑنے لگا تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سادھو اس پر بگڑ گئے اور اس کے بعد ہی بھان گڑھ کی بربادی شروع ہو گئی۔ وہاں جو بھی مکان بنایا جاتا اس کی چھت گر جاتی تھی، اور ایسے ہی نقصانات مسلسل ہوتے۔ خاص بات یہ ہے کہ آج بھی غروب آفتاب کے بعد بھان گڑھ میں انتظامیہ کی جانب سے داخلہ ممنوع ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے وہاں سیاحوں کے لیے ہدایات آویزاں کر رکھی ہیں، اور اندھیرا ہونے کے بعد اس قلعے کے اطراف میں داخل ہونے پر قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ ان باتوں کی حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن اس بارے میں مشہور واقعات کے مطابق قلعہ تعمیر کرنے سے پہلے یہاں مندر میں ایک سادھو رہتا تھا، جس نے راجہ کو اس شرط پر قلعہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی کہ اس کا سایہ مندر پر نہیں پڑے گا، لیکن جب اس راجہ کا پوتا حکمران بنا تو اس نے گرو بالو ناتھ کی اس شرط کا احترام نہ کیا اور قلعہ کی دیواریں بلند کر دی، اور پھر یہ قلعہ اجڑ گیا۔ بالو ناتھ کی سمادھی آج بھی وہاں موجود ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ بھان گڑھ کی ایک راجکماری رتناوتی کے حسن کا پورے راجستھان میں چرچا تھا۔ اس راجکماری کو 18ویں سالگرہ پر جب اس کا دولہا منتخب کرنے کی تقریب منعقد کی گئی تو عجیب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دراصل اس علاقے کا ایک عامل جادوگر سنگھیا راج کماری پر فدا ہو گیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا راج کماری کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک دن سنگھیا نے اس شہزادی کو بازار میں دیکھا جو اپنی نوکرانی کے ساتھ وہاں خریداری کے لیے آتی تھی۔ اس نے ایک دکان سے اپنے خدمتگار کو کسی تیل کی شیشی خریدنے کو کہا، اور اس موقع پر وہاں موجود سنگھیا نے تیل پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا یا تیل میں ملا دیا، اور راجکماری نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ نوکرانی تیل لے کر راجکمار کے پاس گئی تو اس نے فوراً وہ شیشی زمین پر الٹ دی اور اس سے تیل زمین پر گرا، ایک بڑے پتھر میں بدل گیا۔ سنگھیا کا کالا علم الٹ ہو گیا اور وہ اس پتھر کے نیچے کچل کر مر گیا، لیکن مرتے مرتے اس نے بدوا دی کہ اس علاقے میں رہنے والا کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ 1 سال بعد عجب گڑھ اور بھان گڑھ میں لڑائی ہوئی اور راجکماری ماری گئی۔ مقامی افراد کہتے ہیں کہ بھان گڑھ کے قلعے میں انہی کی ارواح گھومتی ہیں۔ دوسری طرف یہ قلعہ اپنے طرز تعمیر میں بھی نہایت منفرد اور بہت خوبصورت ہے، جو طویل رقبے پر پھیلا ہوا ہے
اور اس کے وسیع و خریز دالان، کمرے اور کھڑکیاں معماروں کے فن کی بجائے خود تحسین کرتی نظر آتی ہیں۔ بھان گڑھ کا یہ پراسرار قلعہ و تاریخی مندر دہلی سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو